کربلا ایک ایسی منزل ہے جہاں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں نے یکساں شہادت کا شرف پایا۔ علی اکبر جناب ام لیلہ کے بطن سے تھے اور اکثر مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ آپ حسینی قافلے کے پہلے شہید تھے۔ باپ نے سب سے پہلے قتل گاہ میں اپنے بیٹے ہی کو بھیجا۔ آپ کے حسن کا شہرہ دور دور تھا اور رسول کریم سے اس درجہ مشابہ تھے کہ ہم شکل رسول کہلاتے تھے۔ اس سن کے باوجود علم و فضل، فہم و ذکا، شجاعت اور سخاوت میں بہت ممتاز تھے۔ میدان جنگ میں آپ کی زبان پر یہ رجس تھا: میں علی ابن حسین بن علی ہوں، خانہ کعبہ کے رب کی قسم ہم نبی کے قرب کے مستحق ہیں۔ آپ کی جنگ قیامت کی جنگ تھی۔ علی اکبر کا شباب حق کا شباب بن گیا تھا۔ وقت آخر باپ نے پوچھا: بیٹا، موت کو تم نے کیسا پایا؟ بیٹے نے وہ جواب دیا جو تاریخ میں یادگار ہے: موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ موت کی یہ شیرینی ہر اس جوان کے ہونٹوں کو تشنگی کے باوجود تازہ کیے ہوئے تھی جس نے کربلا میں جان دی۔ 18 جوانان بنی ہاشم تھے جو کربلا میں کام آئے۔ عبداللہ ابن مسلم، جن کی زبان میدان جنگ میں تلوار بن گئی۔ آج میں اپنے باپ سے ملاقات کرنے والا ہوں اور ان جوان مردوں سے جو دین نبی پر قربان ہو گئے۔ جناب مسلم کے دوسرے صاحبزادے محمد بھی میدان جنگ میں کام آئے۔ اسی طرح جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، جناب زینب کے فرزندان گرامی جعفر طیار کے پوتے جناب اون محمد، سبھوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام حسن کے فرزند دلبند جناب قاسم کی شہادت بھی تاریخ کا فخر بن گئی۔ یہ حسن میں یکتا تھے۔ آپ پوری طرح جوان بھی نہیں تھے مگر شوق شہادت شباب پر تھا۔ انیس نے آپ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے: کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب۔ امام حسن کی کئی اور اولاد بھی حق پر نثار ہوئی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی حق پر نثار کر دیا۔ خود حضرت عباس کی عمر 34 سال تھی۔ صبر و تحمل ایسا کہ بڑی سی بڑی آزمائش اور اشتعال کے موقع پر بھی ضبط کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ فن جنگ کی مہارت ایسی کہ 72 نفوس کی مختصر سی جماعت کو یزید کی فوج قہار کے سامنے سفارہ کر دیا۔ مرزا دبیر نے آپ کی بے مثل سپہ سالاری کی تعریف کرتے ہوئے کس قدر سچ لکھا ہے: ایسا بھی ہے کوئی تیرے وہم و قیاس میں، لاکھوں سے جو لڑائے 72 کو پیاس میں۔ امام حسین کے انصار و اصحاب آپ کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ بچے بڑی محبت کرتے تھے۔ 7ویں محرم سے جب پانی بند کر دیا گیا اور عاشور کو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے نڈھال ہو گئے تو آپ نے مشق لی اور پانی لانے کے لیے فرات کی طرف چلے۔ فوجی دستوں کو کاٹتے ہوئے آپ نہر تک پہنچ گئے۔ گھوڑا پانی میں ڈال دیا، مشق بھری، مگر خود آپ نے خشک زبان پانی سے تر نہ کی۔ نہر سے باہر آتے ہی فوجوں نے آپ کو پھر گھیر لیا۔ دور سے تیر برسنے لگے تاکہ مشق چھت جائے اور حسین کے بچوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، مگر آپ تیروں سے مشق کو بچاتے ہوئے خود زخمی ہوتے ہوئے گھوڑا بڑھاتے رہے کہ اتنے میں کسی نے داہنے ہاتھ پر تلوار ماری۔ آپ کا شانہ کٹ گیا۔ اب آپ نے بائیں ہاتھ میں تلوار سنبھال لی، یہاں تک کہ آپ کا بایاں شانہ بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے مشق دانتوں سے پکڑ لی۔ مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا۔ آپ برابر آگے بڑھتے رہے۔ اب دشمن شیر ہو گئے تھے، پے در پے وار کر رہے تھے اور جناب عباس خون میں نہاتے جاتے تھے۔ کسی نے پیچھے سے سر پر گرز مارا، آپ کا سر شگافتہ ہو گیا اور آپ زمین پر آ رہے۔ آپ کا مقبرہ آج تک نہر فرات کے کنارے ہے۔ آپ سقائے اہل حرم کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت بچوں کی آس توڑ گئی مگر حق جی اٹھا۔ اپنے لہو میں نہا کر آپ نے خوش زمین کو سیراب کر دیا۔ حسینی جماعت کا ہر جوان جوانی کی ایک نئی تاریخ لکھ گیا ہے۔ اس تاریخ میں صداقت ہے، شجاعت ہے، شہادت ہے۔ یہ زندگی کا حسن ہے اور موت کو بامانی بناتی ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.